اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ۔ ذکر کثیر سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان کسی بھی حال میں ہو اللہ کو یاد رکھے۔ پنجابی میں ایک کہاوت ہے، ہتھ کارول دل یارول۔ کام آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے۔ اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو بھی معمولات زندگی کے ہیں ان کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں ہیں۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے، باہر نکل رہے ہیں تو دعا مانگیے، بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے، بازار سے باہر آ رہے ہیں دعا مانگیے، بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے۔ لیکن آپ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ، کوئی اضافی وقت آپ کا نہیں لگ رہا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ قائم رہے۔ باقی یہ کہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے، پھر نماز، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں 21ویں پارے کی پہلی آیت، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ تو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا رہتا ہے، اپنی عنایتیں اور شفقتیں نازل فرماتا رہتا ہے، نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے ملائکہ بھی۔ اب یہ دیکھیے وہی لفظ ہے کہ جو حضور کے بارے میں آیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں، لیکن یہ فرمایا جا رہا کہ ایک عام اہل ایمان کو بھی حصہ ملتا ہے اس میں سے۔ اللہ کی عنایتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اہل ایمان کے لیے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ اپنی رحمتیں اور عنایتیں نازل فرماتا رہتا ہے، وہ بھی اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ نکالیں تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے اہل ایمان کے حق میں وہ بہت رحیم ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کی دعا جو ہے جس روز کہ وہ اللہ سے ملیں گے ہوگا سلام۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا قَرِيبًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت باعزت اجر فراہم کیا ہوا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، اب یہاں نوٹ کیجئے، اے نبی، ہم نے بھیجا ہے آپ کو۔ یہ نبوت اور رسالت کا کے درمیان جو ربط و تعلق ہے وہ بھی یہاں پر واضح ہو جائے گا۔ جیسے جس کسی شخص نے CSP کا امتحان پاس کر لیا، اب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کسی جگہ پر، جاؤ وہاں پر DC لگو، یا وہاں کوئی اور عہدہ جو ہے، ایک ہے اپوائنٹمنٹ، ایک ہے کاڈر۔ نبوت کاڈر ہے، اس کاڈر میں جو آ گئے ہیں، اب ان کو جن کو اللہ ان میں سے چاہتا ہے اپوائنٹ کرتا ہے کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص علاقے کی طرف، تو اس اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ اب رسول ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور جو ہوا ہے وہ پہلی وحی سے۔ وہ سورہ علق کی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اب ان 5 آیتوں میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہے، یہاں سے نبوت کا تو آغاز ہو گیا، لیکن یہ کہ رسالت کا آغاز ہوا ہے جب آپ کو تبلیغ کا حکم آیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اب یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا، تو نبوت اور رسالت کے اس فرق کو ذہن میں رکھیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہداً گواہ بنا کر۔ اب اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، سورہ بقرہ میں آیت آئی اور سورہ حج میں آ چکی ہے۔ اور مبشر اور نذیر، بشارت دینے والے، خبردار کرنے والے، یہ تو بہت مرتبہ آ چکا ہے، جمع کے صیغے میں، واحد کے صیغے میں۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے۔ یعنی ایک داعی اور بھی ہوتا ہے جو اللہ کا کوئی بندہ ہے، کوئی صوفیاء میں سے ہے، کوئی اللہ کا نیک آدمی، وہ بھی لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ کے راستے کی طرف، لیکن نبی رسول کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر مامور ہے کہ وہ بلائے۔ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کہ ایک ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں پر
تمام شہریوں کو جو ہے اس پہ خیال رکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، گلیوں میں گندگی نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، یہ تو گویا کہ اصول شہریت میں سے ہے۔ ایک محکمہ ہے جو قائم کیا گیا اسی کام کے لیے، وہ تو مامور ہیں، وہ تو تنخواہ اسی کی لیتے ہیں، لہذا وہ ہم وقت اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دفاع وطن ہے، ویسے تو ہر شہری کا فرض ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھے، لیکن ایک فوج آپ نے تیار کی ہوئی ہے جو اسی کام کے لیے۔ تو رسول تو گویا کہ وہ پھر داعی اللہ باذن ہی، اللہ کے حکم سے مامور من اللہ ہو کر پھر وہ جو ہے دعوت دیتا ہے۔ وسراجا منیرا، اور آپ کو ایک بہت روشن چراغ بنا دیا، چراغ ہدایت۔ وبشر المومنین بان لهم من اللہ فضل کبیرا، اور اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم، اور آپ ان کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانیے، ان کی طرف دھیان بھی مت دیجیے۔ ودع اذاہم، اور وہ جو کچھ بھی اذیت آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، کوفت پہنچا رہے ہیں، دفع کیجیے ان کی ایذاؤں کو۔ وتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے آپ کے لیے سہارا، اور آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، جو چاہیں اسکینڈلز اٹھا لیں، جو چاہیں آپ کے خلاف سازشیں کر لیں، آپ کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے۔